हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ नाजिल फरमाई है जो इंसान के तमाम जो उसके दिल के अंदर गम परेशानियां होती हैं, जो वो किसी से ज़िक्र नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान किसी के साथ भी ना डिस्कस कर सकता है, ना उनको बयान कर सकता है। तो ऐसे मसाइल और परेशानियों के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ बड़ी निहायत मुजर्रब कुरान पाक की नाजिल फरमाई, और गोया कि ये ही इंसान को बतला दी गई कि अगर वो इंसान परेशान है, टेंशन में है, या किसी ऐसी जो है परेशानी के अंदर मुब्तला है जो वो और अल्लाह आपस में अल्लाह के साथ एक मामला है, तो उसके लिए ये दुआ करे, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। तो ये दुआ ऐसी मुजर्रब दुआ है क्योंकि कुरानी दुआ है, और कुरान पाक के अंदर इतनी दुआएं हैं कि अगर आप कुरान पाक की दुआओं को जमा भी करना चाहें तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है उन दुआओं के पढ़ते ही संवर सकती है और गुजर जाएगी। हम चूँकि कुरानी अमाल से थोड़ा दूरी इख्तियार करते हैं और दीगर चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा उसको कुर्ब इलाही का ज़रिया समझते हैं। अल्लाह ताला ने ये दुआ उन लोगों के लिए बतलाई है जो जन्नत में दाखिल होंगे, और जन्नत में दाखिल होते ही वो अल्लाह ताला के शुक्र इस तरह करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ इस तरह कराएंगे। एक बात। दूसरा, हदीस में आता है कि कब्र में जब ये बंदे उठाए जाएंगे तो कब्र से उठाते हुए भी यही दुआ पढ़ेंगे। अब ये दो बातें तो पता चल गई, एक कुरान से, हदीस से, कि ये ऐसी दुआ है कि कब्र से उठ के बंदा ये पढ़ेगा और जन्नत में दाखिल होकर ये पढ़ेगा, यानी खुशहाली में भी पढ़ेगा, वहाँ की खुशहाली जो जन्नत की उससे मिलेगी, और कब्र से जब वो दोबारा जिंदा होगा, अब वो मुर्दा था, मर चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो अल्लाह ताला जब उसे उठाएंगे तो ये दुआ वो पढ़ेगा। तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसकी जो है वो कब्र से निकलने के मामलात को सेट कर देंगे। जो ये दुआ वहाँ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके साथ कब्र के उठने के बाद का मामला बड़ा बेहतरीन फरमाएंगे। अब ये दुआ इंसान की दुनिया के अंदर जहन्नुम बन चुकी है ज़िंदगी, या उसका घर का माहौल, तो वो ये दुआ पढ़े, अल्लाह उसके घर के माहौल को भी जन्नत बना देगा, और उसके जो है जो ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है उसको भी अल्लाह ताला जो है जन्नत बना देगा। अगर मुर्दा हो चुका है उसका ज़मीर, उसका दिल, या उसके काम, उसकी हर चीज़, जैसे कब्र में मुर्दा हो जाता है इंसान, तो अब वो उठाया गया तो उसने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं इस हदीस के, कि ये दुआ पढ़ेंगे जब वो कब्र से उठेंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि वो दुआ कितनी ही मुजर्रब, कितनी ही मुस्तनद और कितनी ही पुरतासीर होगी कि जो जन्नती पढ़ेंगे जन्नत में जो मांगेंगे मिलेगा, और जो कब्र से उठते ही पढ़ेंगे हशर में। अब वो दुआ आपको दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की टेंशनों से, दुनिया के अंदर अगर आपको जहन्नुम की तरह आपका ज़िंदगी, आपका घर, आपके कारोबार, आपकी दीगर चीज़ें बन चुकी हैं, या आपके मुर्दा आपको हर चीज़ नज़र आती है, आपका काम ख़राब होते जा रहे हैं, तो आप इस अमल को इख्तियार करें। मुख्तसर दुआ है सूरह फातिर, सूरह फातिर की आयत नंबर 34 नंबर आयत है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। अब ये इतनी छोटी सी दुआ है। अब इंसान जन्नत में जाएगा, क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस ज़ात की मैं तारीफ़ करता हूँ, अल्लज़ी, उस ज़ात की, अज़हबा, जिसने दूर कर दिया, अन्ना, मुझसे, हज़न, गमों को, परेशानियों को, टेंशनों को, तकालीफ को, ज़िल्लत को। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब है ही इस माफ़ करने वाला और बंदे की शुक्रगुजारी का सिला देने वाला। अब आप देखिए ये छोटी सी दुआ अब आपको 1 मिनट में याद हो सकती है। आप सारे पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। भाई इतनी छोटी सी दुआ है और तासीर कितनी ज़्यादा है, ताकत कितनी ज़्यादा है
کہ آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث بھی بتا رہی ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہ خوشحالی میں داخل ہو کر پڑھے گا بندہ. جب خوشحالی میں داخل ہو جائے گا تو وہاں پڑھے گا، اس کے بعد جو مانگے گا اسے ملے گا. اس دعا پڑھنے کے بعد گویا کہ جنت میں انٹر ہوتے ہی یہ دعا پڑھے گا، اس کے بعد جو مانگے گا اسے ملے گا. یہاں یہ دعا جو 100 بار پڑھے گا اور آپ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گے اللہ وہ آپ کی وہ دعا قبول فرما لے گا. آپ اگر اسے روزانہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے، آسان سی دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اتنا آسان جملہ، لیکن طاقت کتنی ہے؟ چونکہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر مہر لگا رہی ہے، اور پھر یہ دعا جنتیوں کی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنتیوں والے کام کریں تو آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں. جب آپ کام جنتیوں والے کریں گے تو پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا نا. اب آپ دنیا میں جس کے ساتھ جو شعبہ اختیار کرتا ہے، تو جب حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پیشے والوں کے ساتھ. اب اللہ جو قانون بنائے گا تو یہ جو دنیا میں بار بار ان کی نقل کر رہا ہے، ان کی دعائیں پڑھ رہا ہے، اللہ کا اس امت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مستقبل جو فیوچر کی باتیں ہیں وہ بتائی ہیں، اور اللہ بتاتا ہے فیوچر کی باتیں، اور اللہ بتاتا ہے یہ پڑھو تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے. اب ہم اگر یہ دعا کثرت سے پڑھیں، آپ پریشان ہیں، آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. تسبیح لیں 100 دانوں کی، پورا 100 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، دعا کریں، آپ کی ٹینشن ختم. آپ غمگین ہیں، غم ختم. آپ کو کوئی بہت بڑا غم ہے، ٹینشن ہے، وہ دکھ ہے، آپ یہ پڑھیں. آپ اس دعا کو پڑھتے ہی دکھوں سے نجات، غموں سے نجات. حزن، اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ حزن، خوف استعمال نہیں کیا. حزن وہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر اندر ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. حزن اس کو کہتے ہیں. خوف باہر نظر آتا ہے، انسان ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہو رہا ہے، باہر سے پریشان دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کانپ رہا ہے، اس کا رنگ فک ہو چکا ہے، وہ خوف ہے. لیکن اندر سے اب آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا عورتیں جتنی بیٹھی ہیں، اندر کس کے کیا دل میں غم ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا. اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں جانتا. آپ کے ہو سکتا ہے ساتھ میں بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے غم کو نہیں جانتے. آپ کا حزن جو ہے، وہ حزن جو ہے اس کو کون دور کرے گا؟ اور اللہ کہتا ہے ہم پہلے غم ہمیں پہنچا ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ. اس وقت بھی اس کو یاد کر. اچھا یہاں پتہ چلا غم میں بھی یاد کس کو کرنا ہے اور خوشی میں بھی یاد کس کو کرنا ہے. شادی میں بھولنا نہیں، موت میں تو سب یاد رکھتے ہیں، شادی میں بھی یاد رکھنا ہوتا ہے. تو یہ فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو کر پاگل نہیں ہو جائے گا کہ بس وہ میلے ٹھیلے میں لگ جائے. جیسے آج لوگ خوشی میں مجنون بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں. یہاں جنتی قدم رکھے گا جنت میں، قرآن کہتا ہے پہلے کہے گا اللہ تیری تعریف ہے کہ میں یہاں آ گیا، ورنہ میں کس قابل تھا، اور تو نے مجھ سے یہ غم دور کیے جو دنیا میں غم تھے. اب پچھلے غموں کا وہ ذکر نہیں کر رہا. رونا نہیں ہوتا ماضی کو. جو قومیں ماضی کو یاد کر کے روتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی. ماتم نہیں ہے اسلام میں. اس لیے ہم مستقبل کے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں. ہمارا کل فیوچر کیسا ہوگا، یعنی جنت تک ہم نے سوچنا ہے. یہ نہیں کہ کل موت تک خالی سوچنا ہے کہ موت سے پہلے پہلے فیوچر کیسا ہوگا، پیسہ، دولت، شہرت، نوکری. نہیں، ہم آگے اللہ ہمیں کتنا بڑا فیوچر بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ فیوچر ہے، تمہارے بڑوں کا یہ ہے، اور تمہارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا یہ ہے، تم بھی ایسا ہی بنا لو. یہ دعا جو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے موت بھی ایمان کی دیں گے، اللہ اسے قبر میں اپنے بڑوں کے ساتھ جمع بھی کر دیں گے. تو یہ دعا کی بڑی تاثیرات ہیں، چونکہ اس کی نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں کہ یہ دعا قرآن کی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، جنت والوں کو دیے ہیں، اور جنت والے پڑھتے ہیں. اور جو دنیا میں جنت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے. دنیا بھی جنت، دنیا کی زندگی بھی جنت، اور دنیا کا آپ کا ہر نظام جنت، خوشحال ہو جائیں گے آپ. تو آپ اس دعا کو پڑھنے والا تنگ دست ہے، اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں. غریب ہے، امیر بنا دیتے ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی کام میں رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہے، چاہے وہ نوکری ہے، چاہے رزق ہے، چاہے شادی ہے. آپ یہ پڑھیں، اس کو جتنے دن چاہے پڑھیں، اور اس کو پڑھتے جائیں. آپ انشاءاللہ چند عرصے میں اپنے کام کو، نہ ہونے والے کام کو بھی
ہونے والا پا لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو اپنا اختیار کریں، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، 100 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو تعداد کم سے کم بتاتا ہوں، لیکن اب یہ آپ اگر پڑھنا شروع کریں، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دماغ ہی اس طرف حاضر نہ ہو، آپ پڑھتے جائیں، اب اس پہ غور کریں۔ میں ساتھ ترجمہ بھی اس لیے بتا دیتا ہوں، آیت کا نمبر بھی بتا دیا ہے، آپ اس کی آگے پیچھے اس کے آپ دیکھیں الذی احلنا دار المقامہ، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں صاف فرمایا کہ تعریف کر رہے ہیں میں اس لیے ان کو جنت دے رہا ہوں۔ اب آگے پوری آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، پیچھے آیتوں کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کے اندر تاثیر کتنی ہے۔ میں ساری آیتوں کا خلاصہ بیان نہیں کر سکتا اس مختصر وقت میں، لیکن ایک آیت آپ کو وظیفے کے طور پہ دے دی ہے، اس کو آپ پڑھیں، باقی آیت نمبر بتائی ہے، آپ قرآن پاک کھولا کریں، اس کا ترجمہ اس آیت سے پہلے اور بعد کا خود پڑھا کریں، پھر آپ کو اس دعا پڑھنے کا ایسا لطف آئے گا کہ انشاءاللہ دعا پڑھیں گے کام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔